اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ سورۃ القریش اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت پیاری آیت کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی لاجواب اور طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کیا ہے، اس حوالے سے آج ایک بہن کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گی، جو ہماری بہن نے دبئی سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس بھی حالت میں ہوں گے، حاجت کریں گے، حاجت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بیماری کے لیے کریں گے تو شفا پائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ یہ اللہ والو یاد رہے کہ سورہ قریش 30ویں سپارے کی مختصر سی صورت ہے، جس کی بڑی برکات و فضیلات ہیں۔ اس صورت کو جس بھی مشکل کے لیے تلاوت کیا جائے گا مجرب ہے۔ آج کے وظیفے میں اس سورہ کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو ان بہن کی کارگزاری سناتی ہوں، تاکہ آپ کا اس وظیفے پر یقین کامل ہو جائے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ آج میں اپنی کارگزاری آپ کو سنانا چاہتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے سورۃ القریش کا عمل کیا، اس کو پڑھا۔ جب تیسری آیت میں آپ فَلْيَعْبُدُوا پر پہنچیں تو آپ نے ایک تسبیح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی پڑھنی ہے اور پھر سورت مکمل کر لینی ہے۔ اور یوں عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ اس عمل کو ہم نے آزمایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہماری ایک نہیں ہزاروں حاجتیں پوری فرمائی ہیں۔ میں آپ کو ایک کارگزاری جو کہ حال میں ہوئی ہے اسی وظیفے کے حوالے سے سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 13 سال سے دبئی میں ہوں۔ میرے خامد بہت غریب تھے، بہت تنگ دستی تھی، اس وجہ سے بچے سکول نہیں جا پاتے تھے، یہاں تک کہ سکول کی فیس بہت زیادہ تھی اور ہم بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ میرا بیٹا 8 سال اور بیٹی 5 سال کی ہو گئی، لیکن انہوں نے سکول کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ پاکستان لے کر جاتے تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے اور ہمیں وہاں سے مجبوراً واپس آنا پڑتا۔ بڑی ہی پریشانی تھی۔ جو عمل آپ نے ہمیں بتایا اسے ہم نے پورے یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ ہم یہاں بچوں کو سکول لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایڈمیشن نہیں ہے۔ میرے خاوند نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ جائیں، میں پرنسپل سے خود بات کرتی ہوں۔ وہ کام پر چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، پرنسپل میٹنگ میں تھے۔ 1 گھنٹہ ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ ملاقات کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ داخلہ نہیں ہے اور کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ مجھے اللہ رب العزت اور اپنی عبادت پر پورا یقین تھا۔ میں آدھا گھنٹہ بحث کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ نہیں ہے، کہاں سے دیں آپ کو؟ تو میرے آنسو نکل آئے اور دل میں نے دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری دعا آپ کے در پر دستک دے رہی ہے، اسے شرفیت کا قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، پرنسپل کا دل بہل گیا اور کہنے لگا آپ نے کون سی کلاس میں داخلہ کروانا ہے۔ اس طرح میرے بچے سکول جانے لگے اور اسی روز میرے شوہر جب گھر آئے تو کہنے لگے آج میری پرموشن ہوئی ہے اور میری سیلری کمپنی والوں نے 3 گنا زیادہ کر دی ہے۔ میری پرموشن جو کہ 7 مہینے سے رکی ہوئی تھی، آج اچانک اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میرے اللہ
रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सब की मुश्किलात आसान फ़रमाए, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी परेशानी दूर की। अब आपने करना क्या है, पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पर आपने बैठ जाना है और 30वें पारे की ये छोटी सी सूरतुल कुरैश आपने पढ़नी है। और जैसे ही आप इसकी आयत नंबर 3 पर फलयाबुदू पर पहुँचें तो आपने ठहर जाना है और आपने वहाँ पर एक तस्बीह फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम की तस्बीह करनी है। और तस्बीह मुकम्मल करने के बाद सूरह कुरैश को मुकम्मल कर लेना है। यूँ आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी परेशानी के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। जिस भी मसले और हाजत और परेशानी के लिए दुआ मांगेंगे ज़रूर पूरी होगी, फिर चाहे वो कारोबार के हवाले से हो या फिर किसी बीमारी के हवाले से या फिर कोई परेशानी के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह वालो कुर्बान जाऊँ उस ज़ात पाक के जो कहता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, फिर अपनी पसंदीदा सिफ़त बयान करते हैं कि मैं रहमान और रहीम हूँ, फिर वो अपनी अथॉरिटी बयान करते हैं कि मैं मालिकी यौमिद्दीन हूँ। कुरान पाक की आयत की तरतीब को इतना आम ना समझना। मेरा रब ये बताने से पहले कि मैं रोज़े जज़ा के दिन का मालिक हूँ, वो ये बताता है कि मैं रहमान और रहीम भी हूँ। ये कोई आम बात नहीं है। अल्लाह वालो कुरान को कभी दिल की आंखों से पढ़कर तो देखो, बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। शैतान ने जब कहा ऐ मेरे रब, मैं बनी आदम को भटकाऊंगा, सीधे रास्ते से हटा दूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं उनसे जो लौट के आएंगे मैं हर हाल में उन पर रहम करूँगा। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुमसे गलतियाँ होंगी, गुनाह होंगे, पर मेरी रहमत से मायूस ना होना, तुम लौट आना, तुम लौट आओगे तो मैं लौट आऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ख़ुद अपनी सिफ़त रहमत को अपने गज़ब पर हावी कर दिया। अल्लाह वालो ये वही तरीका है दुआ का जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो तो उसकी रहमत का वसीला दो, उसकी रहमत का वास्ता देकर मांगो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाते हैं कि ए बंदे मुझे मेरी रहमत का वास्ता दे, क्योंकि मेरी रहमत मेरे जलाल पर भारी है। और जब मेरा कोई बंदा मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर पुकारता है तो मैं उसकी हर दुआ कबूल फरमाता हूँ। तो अल्लाह वालो मैं आपको हर वीडियो में दुआ का तरीका लाजमी बताती हूँ, आप उस तरीके पर अमल करके दुआ मांगे, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी कोई भी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी। दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे भी दुआओं में याद करें, हो सकता है कि आपके मुंह से निकली कोई दुआ मेरे लिए भी जन्नत में छोटी सी जगह बना दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।